بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مسلم ٹوڈے کا آج کا اسپیشل پروگرام، جہاں پر آج ہم ایک بہت ہی اسپیشل اہم مسئلے پر ایک اہم علمی مکالمہ آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کا، جہاں پر ہمیں آج جوائن کیا ہے حسب معمول احمدی پوزیشن سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رضی اللہ نعمان صاحب نے، جن کو آپ نے قیصر احمد راجہ صاحب کی ڈیبیٹ میں بھی دیکھا تھا۔ بہرحال اس ڈیبیٹ کا تو کوئی ڈیبیٹ نما پروگرام کا کوئی کنکلوژن تو نہیں نکلا، لیکن آج پھر سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، اور ہمارے ساتھ دوسرے جو اسکالر ہیں آج وہ اہل سنت کے ہمارے سنی ماڈرن اسکالر ہیں، تو آج ہم نے وہ ان کو زحمت دی کہ وہ آج رضی اللہ بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ تو سب سے پہلے میں دونوں حضرات کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اپنے اس اسپیشل پروگرام میں، اور امید کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم تو کوئی کنکلوژن نہیں نکل پایا تھا، لیکن انشاءاللہ آج ہم امید کرتے ہیں اور آخری کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس موضوع کے اوپر، ختم نبوت کے موضوع پر کوئی فیصلہ کن گفتگو کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں رضی اللہ نعمان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رضی بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ پر طلحہ بھائی سنائے کیسے ہیں آپ دونوں؟ بس الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پھر سے جوائن کیا، جزاک اللہ خیرہ۔ جو ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں جو رضی اللہ نعمان صاحب کے مد مقابل ہوں گے آج، وہ ہمارے مشہور زمانہ طلحہ الوی صاحب، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ایک بہت لمبے عرصے کے بعد مسلم ٹوڈے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلحہ بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب خیریت سے ہیں دوست احباب؟ جی الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے میں ڈیبیٹ کے فارمیٹ کو مختصراً یہاں پر ایکسپلین کروں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ڈیبیٹ کا فارمیٹ بیسیکلی یہ ہوگا کہ موضوع آج کا ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، جس پر دونوں فریقین اپنی اپنی پریزنٹیشن پہلے سیگمنٹ میں 12 منٹ کے اندر پریزنٹ کریں گے۔ رضی اللہ نعمان بھائی بھی اور طلحہ بھائی بھی 12 منٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن پریزنٹ کریں گے۔ یہ سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم 5 منٹ کا 7 منٹ کا دونوں فریقین کو ٹائم دیں گے کہ وہ پریزنٹیشن کو رسپونس کریں۔ اس کے بعد ہمارا ریبٹل کا راؤنڈ شروع ہوگا، جہاں پر ہم 5 منٹ دیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک 10 منٹ کا کراس ایگزامینیشن کا ہم راؤنڈ کریں، جہاں پر دونوں حضرات مکمل طریقے سے دوسرے کے استدلال کا جواب دیں گے۔ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں دونوں حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کا وقت انشاءاللہ میں جو ہے یہاں پر نوٹ کروں گا، آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بالکل کوشش کروں گا کہ آنیسٹی کے ساتھ دونوں کو ایکول ٹائم دیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں رضی اللہ نعمان صاحب کو کہ وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ جی رضی اللہ بھائی۔ جی طلحہ بھائی، وہ ابرار بھائی آپ اسکرین شیئر کر لیں اور چیک کر لیں کہ نظر آ رہی۔ جی رضی بھائی یا پھر طلحہ بھائی، جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو بھی ان چیزوں سے فیصلہ نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس نے کفر کیا۔ اور الحمدللہ ہمارا اور طلحہ صاحب کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن سے ہی فیصلہ کرنا، جیسے غامدی صاحب بھی البیان میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم قرآن کا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن سے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اب جہاں تک قرآن کا معاملہ، ہمارا اور طلحہ صاحب دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، احادیث، احمدی مسلمان ہوں میں الحمدللہ، ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی احادیث ہمارے پاس آئے اور ان کا مفہوم قرآن کے خلاف ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، ہاں ہم تعویل کی کوشش ضرور کریں گے۔ اب جہاں تک ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ جماعت اسلام احمدیہ کا
جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا اور وہی قرآن سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب میزان میں ایک اصول بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ قرآن کی تفسیر کرے گا، یہ مشہور اصول ہے القرآن یفسر بعدہ بعد۔ تو ہمارے نزدیک یہی معیار ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آیات کی وہی تشریح ہوگی جو کہ قرآن کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایسی تشریح ہو جو دوسری آیات کے خلاف ہو۔ نزول مسیح کا بھی عقیدہ جماعت اسلام احمدیہ قبول کرتے ہیں اور غامدی صاحب کے ماننے والے بھی قبول کرتے ہیں۔ ہاں اس میں تشریح کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ آنے والا مسیح جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نبی اللہ قرار دیا وہ اس امت میں سے آنا تھا، جبکہ غامدی صاحب اور ان کے ماننے والے کا موقف یہ کہ وہ عیسائیوں میں بعض مجددین پیدا ہوں گے۔ اب جہاں تک ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں پہلے ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں جو غامدی صاحب کے استاد سے انہوں نے میزان میں اس کا ذکر کیا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی تشریح طلحہ صاحب کریں گے اور غامدی صاحب کرتے ہیں، یہ قرآن سے آپ نے ہمیں دکھانا ہے، کیونکہ غامدی صاحب مانتے ہیں کہ قرآن کا مضمون بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی بھی چیز سے واضح نہیں ہوئی، یعنی قرآن میں حل ہے ہر اختلاف کا۔ اب جہاں تک یہ اصول ہے جو غامدی صاحب کے، ہم بہت اس کو پسند کرتے ہیں، ان کا جو یہ اصول ہے وہ کہتے ہیں روایتیں، آثار، حدیثیں اور پچھلے صحیفوں کے بیانات سب قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں سمجھے جائیں گے، اس سے ہٹ کر یا اس کے خلاف کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں۔ تو قرآن حاکم ہے ہم دونوں کے درمیان۔ کیسے صاحب نے تو انکار کر دیا تھا لیکن طلحہ صاحب اس اصول کو مانتے ہیں۔ اب یہ آیت آج ہمارے درمیان فیصلہ کن آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ شروع میں ابرار صاحب نے کہا تھا کہ طلحہ صاحب اہل سنت والجماعت کی ریپریزنٹیشن کریں، لیکن ادھر ضروری بات یہ ہے کہ ہر اہل سنت کا فرقے کی اپنی تشریح ختم نبوت کی۔ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کی تشریح ہے کہ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنوں میں آتا ہے، حالانکہ دوسرے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بالکل اپوزٹ بات ہمیں بتا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں کہ انا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم المساجد۔ تو یہاں پہ خاتم کا معنی آخری کے لیے ہر لحاظ سے نہیں آ رہا، بلکہ علماء عرب نے ہر لحاظ سے اس کو فضیلت میں لیا۔ تو یہ جو غامدی صاحب کا دعویٰ ہے اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ مشہور علماء جیسے امام بدر الدین العینی نے واضح لکھے کہ خاتم یہاں پہ معنی احسن الانبیاء، سب سے افضل نبی۔ اب جہاں تک غامدی صاحب کی دوسری تشریح ختم نبوت پہ، اس پہ بھی ہمارا اختلاف ہے طلحہ صاحب سے۔ ان کی تشریح مختلف مکاتب فکر سے ہٹ کے ہے، کیونکہ دوسرے فرقے اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے کشف الہام القاء کے قائل ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ وحی الہام سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس آیت کے ماتحت، جو کہ طلحہ صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب جہاں تک اس آیت کا ذکر ہے، اس آیت میں تو جو بات ہے اتنی اہم ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض کفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نے، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں وفات پا چکے تھے، لیکن وَلَٰكِن رسول اللہ، یہاں لیکن استدراک کے لیے آتے ہیں۔ یہاں اللہ مخالفین کا جواب دے کہ ہاں آپ کے بیٹے اس عمر تک نہیں پہنچے لیکن آپ رسول اللہ، یعنی آپ امت کے باپ ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ یہاں پہ مقام مدح میں یہ آیت پیش ہو گیا، پہلے اعتراض آیا پھر اس کا جواب آیا۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین کا تعلق ابا سے ہے، لیکن سے پہلے ابویت کی نفی ہو رہی ہے، لیکن کے بعد اس کی الگ تسلیم کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الامہ ہے، نہ صرف ابو الامہ روحانی باپ ہیں بلکہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جو بھی فیض ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا، بلکہ آپ تمام انبیاء کے روحانی باپ بھی ہیں۔ اب جو بھی آئے گا اس امت میں، جو بھی انعام ہے وہ صرف اس کو حاصل ہو سے جو آپ کی اتباع میں۔ اسی لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یہ کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. اب قرآن میں ضبط بھی ہے، نظم بھی ہے، لیکن استدعاء کے بعد یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کسی کے والد نہیں اور آپ پہ ہر نعمت نعوذ باللہ ختم ہوگی، یہ قابل قبول نہیں. دوسری بات یہ مختلف علماء نے بھی خاتم کا یہ معنی لیا، جیسے تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں آخری مراد ہے، یہ اہل فہم نہیں اس کو مانیں گے بلکہ یہ عوام کا خیال ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہی رہتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کی تشریح کرنا چاہیں قرآن سے، جیسے غامدی صاحب کے استاذ خود کہتے ہیں کہ قرآن کے مضمون بار بار ہمیں نظر آئیں گے، اگر اللہ ایک بات کرے وہ دہراتا رہتا ہے اسی بات کو. اب یہ جو آیت ہے خاتم النبیین جس کا معنی بعض لوگ آخری کے لحاظ سے کرتے ہیں، قرآن میں واضح افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ سے نہ ہوتا اس میں اختلاف ہوتا. اب یہ فیصلہ کن آیت ہے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں پہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اے بنی آدم، سارے بنی آدم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے کہ جب بھی تم میں رسل آئیں آپ نے ان کو ماننا ہے. بلکہ غامدی صاحب نے بھی بہت اس کا اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے اور اپنی تفسیر میں وہ مزید فرماتے کہ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہاں مخاطب چونکہ قریشانہ کے بنی آدم مخاطب ہے لیکن اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول آئے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. تو اس آیت میں نبوت کا دروازہ بند تو نہیں ہو رہا، یہاں پہ تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. تو ایسی تعویل کرنی ختم نبوت کی جو ان آیات کے خلاف ہو وہ ہم قبول نہیں کر سکتے. پھر غامدی صاحب اپنی یہ جو کلپ میں ابھی تو نہیں دکھاؤں گا لیکن اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اختلاف پیدا ہوا پھر انبیاء آئے، انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا. اور اب آپ دیکھیے امت کی حالت، 73 فرقوں میں امت پھیل چکی ہے. اب ہمارے اختلافات کا کون حل کرے گا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ اللہ کا اصول ہے. یہاں یجتبی مضارع کا سیکھا ہے، بہت اہم ترجمہ غامدی صاحب نے کیا. وہ کہتے ہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے. یا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. تو یہ غامدی سے مانے کہ جب خبیث طیب ہو جائے تو رسل سے فیصلہ ہوگا نہ کہ عام علماء سے، ان میں تو پہلے ہی اختلاف ہے. دوسری بات یہ قرآن میں ایک واضح پیش گوئی ہے جو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عام طور پہ اس میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی تو ایک مصدق رسول آئے گا. اور اس کی تائید میں سورہ احزاب کی بھی آیت ہے کہ یہ میثاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے. تو جب کتاب حکمت آ گئی تو یہ واضح کہ اب اس امت میں بھی ایک مصدق رسول نے آنا تھا. اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق یہ بھی کہا کہ وہ مصدق ہوگا میرا. اب ایک جو خاص ہمارا اختلاف غامدی صاحب سے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کشف الہام القا وہی یہ سب ختم ہے، یہ ختم نبوت کا معنی ہے. اس کا معنی یہ کہ تمام اولیاء اور مشہور جنہوں نے شروحات لکھی ہیں حدیث کی ان کو ختم نبوت کی کوئی سمجھے، کیونکہ وہ سب قائل ہیں کہ وہی کشف الہام القا ہوتا ہے، بلکہ بخاری سے یہ ثابت ہے. لیکن یہاں اہم بات یہ کہ قرآن میں تو یہ کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو کہا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ آپ لوگوں نے ایک بچڑے کو خدا بنایا جو آپ سے کلام نہیں کرتا. یعنی یہ کلام کی صرف قیامت تک ہے، اسی سے سچے خدا کا پتہ لگتا ہے. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بت توڑے یہی بتایا کہ ان کے بڑے کو پوچھو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ کلام کرتے ہیں. قرآن میں واضح شہر کی مکی کو قیامت تک وحی آ رہی ہے. قرآن میں جو بھی استقامت کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہوں گے. یہی ترجمہ غامدی صاحب نے بھی کیا.
پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کو کھلی چھٹی ہے فرشتوں کو کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ آیت جو شیطان کے متعلق ہے اس میں یہ اللہ یوں ہونا کہ وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، تو فرشتے بھی نازل ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ تین طریقے کے بشر سے کلام ہوگا، اللہ قیامت تک وحی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حواریین کو وحی ہوئی، اذ اوحیت الی الحواریین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر یہ خیرہ امہ ہے، دوسری امتوں پہ وحی بھی آ رہے ہیں، انعامات بھی آ رہے ہیں، لیکن اس امت میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ختم ہو گیا، تو یہ ہم ختم نبوت کی تشریح اس وجہ سے ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ دیگر آیات اور احادیث متواترہ یہ بالکل خلاف مضمون نکلے۔